السلام علیکم دوستو، میں ہوں برہان الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش بیک میرے ساتھ۔ دوستوں، پوری دنیا میں اور ہر دور میں مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھنے کی وجہ سے ہمیشہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کو بڑی کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام کو بڑی کرنے کا کام سن 17 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں کیا گیا تھا، اور تب سے آج تک مسجد حرام کو بڑی کرنے کا کام کئی بار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے سامنے اس پوزیشن میں آ چکی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ کے من میں یہ خیال آیا ہے کہ آخر مسجد حرام کو اتنی خوبصورت اور دل کو چھونے والی ڈیزائن میں آخر کس نے بنایا ہے، اور مسجد نبوی کو اتنی زبردست اور بہترین ڈیزائن میں کس نے بنایا؟ تو دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے ایک بہت ہی ذہین اور خوش نصیب انجینئر کا انٹروڈکشن کرانے جا رہے ہیں، جس کو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو دنیا کا ہر مسلمان جانے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ تو دوستو، وہ ہے ایجپشین انجینئر اور آرکیٹیکچر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل۔ یہ بات ہے کنگ فہد بن عبدالعزیز کے زمانے کی، جب ان کو مسجد حرام کو بڑی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ پھر ان کے مطالعے کے دوران ان کے سامنے مصر کی کچھ میگزینز آئی، جس میں وہ اسلامی عمارتیں تھیں جس کو ڈاکٹر کمال صاحب نے ڈیزائن کیے تھے۔ پھر ان آرکیٹیکچرل ڈیزائن کو دیکھ کر کنگ فہد بن عبدالعزیز بہت امپریس ہوئے۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر کمال صاحب کو اس مبارک کام کے لیے ہائر کرنے کا فیصلہ لے لیا، جس میں مسجد الحرام کو 2,65,000 اسکوائر میٹر سے بڑھا کر 3,15,000 اسکوائر میٹر میں پھیلانے کا پلان تھا، اور یہ ایکسپینشن پروجیکٹ میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم اور گنبد اور انڈر گراؤنڈ پارکنگ، جس کی کیپیسٹی 5,000 گاڑیوں کی تھی، اور یہ سب اس پروجیکٹ میں شامل تھا۔ اور حرمین کے اس پروجیکٹ کی ٹوٹل ویلیو تھی $18 بلین، اور مسجد نبوی کو اس پروجیکٹ میں 14,000 اسکوائر میٹر سے بڑھا کر 1,04,000 اسکوائر میٹر میں بڑھایا گیا، یعنی کہ مسجد نبوی کو 7 گنا بڑھانے کا پلان تھا۔ اور یہ پروجیکٹ 1400 سال میں سب سے بڑا ایکسپینشن پروجیکٹ تھا، جو کہ 1982 میں شروع ہوا تھا، اور 13 سال یہ پروجیکٹ مسلسل چلا۔ اور کنگ فہد بن عبدالعزیز نے اور بن لادن کمپنی نے اپنی کمرشل میٹنگ میں ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کا معاوضہ کئی $ملین میں طے کیا تھا، لیکن ڈاکٹر کمال صاحب نے تو کمال ہی کر دیے، انہوں نے کسی بھی قسم کا معاوضہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اور پھر دوبارہ بن لادن کمپنی کے فارمر چیئرمین بکر بن لادن نے جب ان کو ایک بڑی رقم دینے کی کوشش کی، تو کمال صاحب نے کہا کہ اگر میں یہ رقم لے لوں تو مرنے کے بعد اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ یعنی کہ ڈاکٹر کمال اسماعیل نے اپنی زندگی کے 13 سال اس میں لگا دیے، وہ بھی بنا کسی معاوضے کے۔ حالانکہ یہ رقم بلا شبہ جائز تھی، لیکن حرمین سے ان کا محبت کا تقاضا تھا، اور کمال صاحب نے حرمین کے پروجیکٹ میں ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا جو نمازیوں کے لیے ہر سیزن میں آرام دہ رہے گی، جیسے کہ اس کی چھت کو موسم کے حساب سے آٹومیٹک سسٹم سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اور مدینے میں نمازیوں کے لیے 21 خیمے کے شکل کی چھتریاں بھی شامل تھی، جس میں سے ہر ایک کی سائز 603 اسکوائر میٹر ہے، جو کہ سخت دھوپ یا بارش ہونے سے آٹومیٹک سسٹم سے کھل جاتی ہے اور پھر اپنے آپ بند بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کمال صاحب اسلامک آرکیٹیکچر کے بڑے زبردست ماہر تھے، جس میں اسلامک ڈیزائن اور باریک نقش اور کھمبے اور انٹیریئر آرٹ اور اندرونی سیڑھیاں بھی شامل ہے، یعنی کہ کل ملا کے انہوں نے ایسا نقش تیار کیا جس کے تصور نے کنگ فہد بن عبدالعزیز کے ہوش اڑا دیے۔ اور مسجد حرام بنانے کے دوران ڈاکٹر کمال نے جس پتھر کو چنا وہ بھی نایاب پتھر تھا، اور وہ دنیا میں ایک ہی جگہ موجود تھا۔ اس پتھر کی خاصیت
بہت حیران کن ہے۔ یہ پتھر رات کو موئسچر کو اپنے اندر آبزرو کر لیتا ہے اور پھر دن میں آبزرو کیے ہوئے موئسچر کو دھیرے دھیرے ریلیز کر دیتا ہے، جس سے وہ گرمیوں کے دن میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ اور اس پتھر کی موٹائی 5 سینٹی میٹر رکھی گئی تاکہ وہ شدید گرمیوں میں بھی زیادہ سے زیادہ دیر تک ٹھنڈا رہ سکے۔ اور یہ پتھر یونان یعنی کہ گریس کے ایک چھوٹے سے پہاڑ سے لایا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر کمال نے یونان جا کے مسجد حرام کے لیے ضرورت کے حساب سے آدھا پہاڑ خرید لیا، پھر اسے حرم کے صحن میں لگا دیا، اور پھر 15 سال گزرنے کے بعد سعودی کی حکومت نے ان سے یہی پتھر مسجد نبوی میں لگانے کی درخواست کی۔ اور یہ بات سے ڈاکٹر کمال صاحب کافی ڈر گئے کہ اب یہ پتھر ملے گا بھی یا نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ایسا پتھر اس پہاڑ کے علاوہ کہیں بھی ملنا ممکن نہیں تھا۔ پھر دوبارہ ڈاکٹر کمال نے یونان جا کے اس کمپنی کے چیئرمین سے ملے اور باقی کے پتھر کے بارے میں پوچھا، تو پتہ چلا وہ ان کے خریدنے کے بعد ترنت بک گیا تھا۔ اور ڈاکٹر کمال نے کہا، یہ سن کر میں بہت غمزدہ ہوا۔ پھر چیئرمین کے آفس سے نکلتے ہی انہوں نے اس کی سیکرٹری کو پوچھا کہ یہ پتھر کس نے اور کس چیز کے لیے خریدا ہے، کچھ تفصیلات مل سکتی ہے؟ تو سیکرٹری نے جواب دی کہ اس بات کو کافی وقت بیت چکا ہے، تو اس کی ڈیٹیلز کو نکالنا کافی مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گی۔ پھر ڈاکٹر کمال نے اپنی ہوٹل کا فون نمبر سیکرٹری کو دے دیا اور کہا کہ میں ہوٹل میں اور ایک دن رکنے والا ہوں، تو اگر کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور خبر کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کافی اداس ہو کر اپنی ہوٹل میں واپس چلے گئے۔ پھر اگلے دن وہ انتظار کر کر کے آخر ایئرپورٹ کی تیاری میں لگ گئے۔ پھر نکلنے میں کچھ ہی دیر تھی، اتنے میں اس سیکرٹری نے فون کر کے ڈاکٹر کمال کو کمپنی میں بلا لیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو کمپنی جاتے ہوئے یہ من میں خیال آیا کہ اب ایڈریس حاصل کر کے بھی کیا ہوگا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے ایڈریس دیکھے تو بہت خوش ہو گئے، کیونکہ وہ ایڈریس سعودی کا ہی تھا۔ پھر وہاں سے وہ فوراً ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے اور سعودی پہنچتے ہی اس کمپنی کے مالک سے ملنے چلے گئے۔ پھر اس کمپنی کے مالک کو پوچھا، اس پتھر کا کیا ہوا جو آپ نے یونان سے 15 سال پہلے خریدے تھے؟ پھر کمپنی کے مالک نے بولا، مجھے یاد نہیں، میں اسٹور میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ اور پوچھنے پہ ان کو پتہ چلا کہ وہ پتھر اسی حال میں اسٹور میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ سن کر ڈاکٹر صاحب بے قابو ہو کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ پھر کمپنی کے مالک نے تعجب سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر کمال نے پوری کہانی بتائی اور کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دے دیا کہ آپ جو چاہے اس میں رقم بھر لیں۔ تو کمپنی کے مالک نے کچھ بھی لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور شاید اس پتھر کو اللہ نے میرے ذہن سے اسی لیے نکالا ہوگا کہ میں اس کو مسجد نبوی میں دے دوں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں مزید جانکاری کے ساتھ، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور کیونکہ ہمارا چینل نیا ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔